ناظرین، آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج آپ کو پاکستان کے شمال میں واقع ایک ایسے گاؤں کی کہانی سنا رہے ہیں جہاں شام کے بعد جنگلی بھیڑیے لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ خواتین اور بچوں کو بھیڑیے اٹھا کر لے گئے، اور لوگ ان بھیڑیوں سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اقدامات کرتے گئے، جس کی وجہ سے گاؤں کا پورا نقشہ ہی بدل گیا، اور یہ گاؤں اس وقت پاکستان سمیت دنیا کی تاریخ میں پہلا گاؤں ہے جو شہر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شندور ڈسکشن فورم۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، جب آپ چترال سے گرم چشمہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ایک راست سیدھے ہاتھ کی طرف دریا کے اس پار نکلتی ہے جو ارکری ویلی کو جاتی ہے۔ یہ چترال شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، اور اس ویلی کے آخر میں ایک گاؤں واقع ہے جس سے اویر گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کم و بیش اس وقت 300 گرانوں پر مشتمل ہے۔ اویر گاؤں خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، اور ساتھ ہی گنجناباد ایسا کہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کراچی یا لاہور کے کسی گنجناباد علاقے میں داخل ہوئے ہیں، جہاں سے باہر نکلنا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ چترال سمیت دنیا کے کسی بھی دیہاتی علاقے کا پہلا گاؤں ہے جو اس قدر گنجناباد ہے۔ دیہاتوں میں اکثر آبادی کم اور اراضی زیادہ ہونے کی وجہ سے مکانات دور دور کھیتوں میں تعمیر کیے جاتے ہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ دیہاتوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور شہر میں بدل جاتے ہیں۔ مگر اویر گاؤں روز اول سے ہی گنجناباد ایسا ہے، اور زمینات ہونے کے باوجود یہاں گنجن آبادی ہے، اور اس گنجن آبادی کے پیچھے ایک ایسی وجہ ہے جسے سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، گاؤں اویر چترال کے علاقے لوٹکو وادی ارکری کے آخر میں واقع ہے، اور اس گاؤں کے گنجن آباد ہونے کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ کہ کسی زمانے میں آج سے 40-45 سال پہلے لوگوں پر جنگلی بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے، اور شام کے بعد یہاں گھروں سے نکلنا محال تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ خونخوار بھیڑیے گھر کے باہر اندھیرے میں چھپ کر انتظار کرتا، اور جیسے ہی کوئی بچہ اکیلا گھر سے باہر نکلتا یا خاتون باہر نکلتی، بھیڑیا اسے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس طرح شام کے بعد یہاں گھروں سے نکلنا تقریباً محال ہو گیا تھا، اور لوگ سخت مشکل میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، مگر وہ ہار نہیں مانے اور ان خونخوار بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کا ٹھان لیے۔ یہ قریباً شام کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، اس دوران خاتون چلاتی ہوئی آئی کہ ان کے بچے کو بڑھیا اٹھا کر لے گیا ہے، وہ اسے خاطر گھر سے باہر نکالے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاؤں میں باتھ روم کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بڑھیا باہر اندھیرے میں انتظار میں بیٹھا تھا، جیسے ہی بچے کو لے کے باہر آیا تو اسے اٹھا کر لے گیا۔ خاتون ہمارے پیچھے آنے کی بجائے بڑھیا کے پیچھے چلی جاتی تو شاید اسے چھوڑ کر چلے جاتے، مگر وہ ہمیں خبر کرنے آئی۔ اس دوران بڑھیا نکل گیا۔ ہم ادھر ادھر تلاش کیے، مگر روشنی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہمارے پاس لالٹین ہوا کرتے تھے جو بجھ جاتے تھے۔ ما أبغى منصب إصلاح ومنصب رهر إثبات روجنا مجي ملكاتي غور دوسيلني غير ما ملكي إثبتي بختوی ملکی روخت ہو۔ یہ میری موجودگی کا واقعہ ہے۔ میرا چھوٹا بھائی، میں اور میری بہن، ہم 3 لوگ گھر سے باہر نکلے۔ چھوٹے بھائی کو بڑھیا اٹھا کر لے گیا۔ میری ماں ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی، اور والد نماز پڑھنے گیا تھا، اور شور کرنے پر گاؤں والے جمع ہوئے۔ ساری رات تلاش کیے، کافی برف زیادہ تھا مگر نہیں ملا۔ صبح کافی دور جا کر گاؤں والوں کو ڈیڈ باڈی ملی، جسے لا کر دفنایا گیا۔ میں نماز پڑھنے نہیں گیا تھا، گھر پہ موجود تھا۔ چھوٹی بچی گھر سے باہر نکلی اور چلاتے ہوئی واپس آئی کہ ایجنڈا کو بڑھیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ناظرین، لوگوں کی آراء اپنے سنے اس سنجیدہ اور انتہائی پیچیدہ نوعیت کے مسئلے کا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حل نکالنے کی کوشش کیے، اور جو سب سے پہلا حل نکالا گیا وہ یہ تھا کہ مکانات نزدیک بنانے لگے، اور تمام لوگ ایک ساتھ گھر بناتے گئے۔ آبادی بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا۔ آج پورا گاؤں ایک گنجناباد شہر کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں گلی نمبر اور مکان نمبر کے بغیر نئے آنے والے لوگوں کے لیے کسی سے ملنا دشوار ہوگا۔ ساتھ ہی حکومت کی طرف سے آج تک اس گاؤں کے لیے زندگی کے بنیادی سہولیات میں سے کسی ایک سہولت بھی مہیا کرنے کی زحمت نہ کی گئی۔ ہر سال الیکشن کے موقع پر لوگ یہاں آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور سرے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اہلیان اویر آج تک جو بھی زندگی کے بنیادی سہولات حاصل کیے ہیں وہ اپنی مدد آپ یا پھر NGOs کے ذریعے حاصل کیے ہیں، مگر مجال ہے کوئی سرکاری بندہ یہاں آ کر زندگی کے سہولات اور لوگوں کی سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے معلومات دریافت کرے۔ حکومت ہی کیا جو عوام کے دکھ درد کا مداوع کرے۔